الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو حجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین علیہ السلام کا احسان جتنا یاد ہے ہر بندہ کوشش کرے صلوات اتنی بلند واسط اجازت ہے نوکری شروع کریں آل محمد کے خالق آپ کو اور بھائی جان بانیان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے حسین علیہ السلام کی پاک اماں آپ کے اور بانیان کے مال رزق کی عزت معرفت میں اضافہ فرمائے آپ کی ہر دعا اور بانیان کی ہر دعا کو میری مخدوم شرف قبولیت عطا فرمائے اور آشوب سے پر خطر سے زمانہ ہے میرا مولا رضادار کی حفاظت فرمائے ہمارے پردے والے وارث کے ظہور میں میرا اللہ تاجر فرمائے ناصر بھائی اور اس کے تمام اہلیان کی طرف سے جو محنت ہے مخدوم آجر عظیم عطا آپ کی آمد کے صلہ میں سید آپ کو ہر دعا مستجاب ہے بھی اجازت چند لمحے گزارش کرنے حکم تھا تعمیل ہوگی وعدہ تھا وفا ہو گیا بڑی دیر کے بعد آپ کے چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی بارگاہ سیدہ میں حاضری ہو گئی اللہ کی اس بھری کائنات میں بات شروع ہو گئی جو تھکاوٹ نہ دکھا آج صاحب مہربانی تھکے ہو تو پھر میں مختصر کر لاؤں گا ادھر والے میں کبھی کبھی چلو مہربانی اللہ کی اچھا جی مہربانی اللہ کی اس بھری کائنات میں جتنے نبی ولی شہید صدیق حجت معصوم اللہ کے معصوم بندے ہیں ان سب میں ہر کسی کے پاس صفات ہیں ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی صفت ہے ہر معصوم کے پاس کوئی نہ کوئی صفت موجود ہے لیکن اس اللہ کی بھری کائنات میں جھنگ والوں 50 صفات ایسی ہیں پوری 50 جو نہ کسی نبی میں ہے نہ کسی امام میں ہے نہ کسی شہید میں ہے نہ کسی صدیق میں ہے نہ کسی صاحب کلمہ میں ہے نہ کسی صاحب شریعت میں ہے نہ کسی صاحب امت میں ہے ایک بندہ بولے تو ان کے پہلا جملہ ہے پوری 50 کی 50 صفات صرف اور صرف میرے مرشد حسین میں اللہ جھانگ تیری ہاتھ جو ہاتھ بلند ہو جائے ہاتھ سین دو خیرات لے گئے ہاتھوں سے چوائے حلالی حیدری جو بولے آپ کا احسان جو پیچھے رہ گئے یقیناً ان کا بیٹھنا عبادت میرے لیے کافی اتنا بلند رہنا اس سے اوپر نہ بھی ہو سکو نا اتنا ضرور رہنا بالکل مجلس اختتام پہ ہے 50 کی 50 پوری مہربانی میرے مرشد حسین میں ہے ایک صفت سید ایک مجلس مانگتی ہے کہ میرے جیسا کم پڑھا لکھا بندہ ایک مجلس پڑھ سکتا ہے حسین کی ایک صفت پر تھکے ہوئے ہو میں نے مزہ نہیں بیان دا میں بڑی دیر بعد ہے تو مڑو پھر آج استعفیٰ دے جاؤں تھکاوٹ مجھے نہ دکھاؤ نا بھائی ایک صفت پر ایک مجلس بن سکتی ہے پڑھی جا سکتی ہے 50 صفاتیں 50 مجلسیں ہو سکتی ہیں 50 مجلسوں کا نا آپ کے پاس وقت نہ میں کھڑا رہوں ایک آدھی صفت پہ بات کرتے ہیں پھر آپ خریدار نکلے تو ایک اور صفت بھی بیان ہو سکتی ہے یہ سامنے والے یا سیٹیں بدلو بھئی پریشان نہ کرو آپ کا بزاد ہمارا حق زیادہ ہوتا ہے میرا ناراض بھی نہیں ہونا پہلی صفت کسی پہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کتنا پڑھنا ہے مولا کی قسم پہلی صفت جو صرف حسین میں ہے کسی اور میں ہے تو مجھے یہیں پہ روک لینا ہے اگر صرف حسین میں ہو تو پھر داد اور دعا میرا حق ہے پہلی صفت جو صرف حسین میں ہے وہ کون سی ہے اللہ کے سارے نبی ولی شہید صدیق حجت معصوم پیغمبر سارے معصوم حسین کو ملنے آتے ہیں، حسین کسی کو ملنے نہیں جاتا۔
واہ جھنگ واہ جھنگ جڑا ہاتھ چوے ہاتھ کوئی خاص عاشق حسین دا ہاتھ ہر ہاتھ جی کرنا جی وہ پہ اعجاز سلامت رہو جی مرشد جی مرشد جی جی اچھا جی کیسر جی وہ ہاتھ اچھے آخری حلالی تک حیدری واہ جھنگ صدا سلامت رہو دعا پہ دینا تو انہوں جی وہ پہ تو ہاتھ بزرگاں دا دعا میرے واسطے سائیں 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 جو صرف مہربانی جو صرف حسین میں ہے سارے حسین کے پاس چل کے آتے ہیں حسین کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا کیوں آؤ جی آؤ بھائی جان آؤ مولا نصیب کرنے آزاداری صفحے ماتم تو سب پائیے آجو 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 میں توڑے نظارے کھلو گیا بسم اللہ دعا کرائے حسین کسی کے پاس چل کے مہربانی نہیں جاتا کیوں سوال پیدا ہو سکتا ہے ایک سطر نہیں کائنات بند ہے کفر اور ایمان کی سرحد پہ کھڑا ہوں حسین کی قسم یوں سیدھا چلتا رہوں تو ایمان بچتا ہے پاؤں پھسلا تو میں کفر کی نگری میں گر جاؤں گا لیکن آپ میرا ساتھ دے تو میرا ہاتھ تھام کے رکھنا اس جملے پر مجھے تنہا نہ چھوڑنا باقی ساری زندگی مجھے داد نہ دینا چونکہ کربلا کے میدان میں یہ فیصلہ ہوا ہے حسین اور اللہ کے درمیان کب جب خود حسین کربلا کی دھرتی پر ہے اس عہد کے سامنے خود عہد بن کے بیٹھا ایک دو ترائے ہاتھ گنسا سرکار ہاتھ گنسا ہاتھ تھلے نہ کے جتنے جوان بیٹھے ہوتے انہوں بی بی دا واسطہ نے ہاتھ تھلے نہ کرے جائے نوکر دے گل سنے جائے ان میں 2-4 سیکنڈ ہاتھ تھلے جھنگلے نہ کرے جائے بزرگ ہاتھ نہ بچا میں انتخائے رہے اس عہد کے سامنے خود عہد بن کے تنہا ہو کر جب حسین بیٹھا قبضہ ذوالفقار پر حسین کی پیشانی تھی فہاتف بہاتف ہاتف غیبی سے اللہ کی آواز ہے حسین جو کچھ تو نے کیا ہے تیرے کاموں کی جزا جنت نہیں تیرے کاموں کی جزا کائنات بھی لکھ دوں تو تیرا حق ادا نہیں ہوتا حسین کہتے پھر کیا دینا چاہتا ہے اللہ کہتے انا جزاؤ کا یا حسین تیری جزا میں خود خدا ہوں واہ جھنگ واہ جھنگ واہ جھنگ بڑا بڑا زغیلہ لکھا اندر شالہ وصو پہ جو ہاتھ اٹھا ہے یہ ہاتھ سخی شبیر سے خیرات جی مہربانی دعا کرے جی تو سا جی وہ تیری جزا میں خود خدا ہوں اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد نہیں ملتی سید لیکن میری بنتی ہے ایک لفظ کہنے لگا ہوں وہ آپ کو پہلے سنا چکا ہوں بس اسی کی دلیل دینے لگا ہوں بس دعا دے دینا داد بڑی ہو گئی اللہ کہتے چونکہ میں تو ہو گیا ہوں تو کہنے بندے جڑے حاجی صاحب ہون پہ بول دے میں تو انہوں پہلے منت کی تھی سیٹا بدلو یا مہربانی کرو سرکار اللہ کہتے ہیں تو حدیث نہیں ہے تیرے چھٹے مولا کی اصول کافی تیرے مذہب شیعہ کی بڑی کتاب ہے جس سے بڑی کتاب ہی کوئی نہیں ہے اس میں تیرے چھٹے مولا کا فرمان ہے حالاتنا ما اللہ نحن ہوا نحن ہوا فرماتے ہم 14 کے اللہ کے ساتھ کچھ ایسے حالات ہیں کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے کوئی ہاتھ تھلے رہے گی اللہ کے رشیہ نہ ہوئے باقی جیڑا یہ سارا مہمان ہے جندہ پھیپڑا ٹھیک ہے اچھا بولے علی دانا حیدری کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے ناصر میرا دل کرتا میں اڑ جاؤں ان کی کیفیت کا مجھے نہیں پتا کہ یہ تھکے ہوئے ہیں کہ تازہ دم ہے یہ جانے اور حسین جانے کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں وہ ہے ہم ہیں میں نے تنہائی میں اپنے اللہ سے سوال کیا پروردگار یہ تیری حجت نے کہا ہے کہ کبھی یہ تو بن جاتے ہیں کبھی تو یہ بن جاتا ہے میرے تو پتر مانگ میں تن دیوا یہ جملہ نہ دیوا اولاد نہ لو مہنگی گال ہے بلکہ جنت سے مہنگی بات ہے ایک طرف جنت ہو دوسری طرف یہ جملہ پڑا ہو میں جنت کے بدلے نہ بیچوں
لیکن تمہارے دل میں چونکہ علی دھڑکتا ہے اس لیے تمہارے حوالے کر دو، یہیں پر میں دیکھوں گا کہ کون کیا کرنے آیا ہے۔ جملہ عرض سے اوپر کی بات ہے۔ اب پروردگار کبھی دنیا میں کوئی ایسی مثال ہے، میں اعلان کر رہا ہوں، جملے کی قیمت پوری نہ ملی تو یہیں مسائب، قیمت مل گی تیرے بچے کی بھی نوکری کرو، تو دنیا میں مثال ہے کہ تو یہ بنا ہو، یہ تو بنے ہوں؟ اللہ کہتا ہے بالکل ہے۔ شب معراج دیکھ، یہ میں بن گئے تھے، کربلا میں میں یہ بن گیا۔ واہ، جھنگ دی مٹی نو ہی سلام ہے یار، جھنگ دی دھرتی نو ہی سلام ہے یار۔ جہاں چھت غازی دا اللہ میں اچھا حیدری، بسو پہ سلام 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 سرکار۔ جڑا ہاتھ سودا پہ ہاتھ علی دی دھی تو خیرات پہ لیندے۔ اب چوک علی شریف ایسا مہربانی جوانوں نے جی کرا حیدری چونکہ تیرے، ہاں حسین تو یہ تو جنت 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 کان پک گئے۔ اور یاد رکھنا آپ حسین کے ماتم میں بیٹھے ہو، اگر ماتم کر کے جنت مانگنی ہے نا تو مڑ ماتم نہیں کرنا۔ ایک دو تھکے بندے گنی ہے جناب۔ یہ حدیث نہیں ہے، آپ کے ذاکرین پڑھتے ہیں یار، بچے کو یاد ہے کہ من بقا علی الحسین آپ کا تباہ کا واجبت لہ الجنہ۔ ایک آنسوں، مذہب نہیں پڑھ رہا، ایک آنسوں عشق حسین میں، آؤ جی آؤ، ایک آنسوں عشق حسین میں آنکھ میں تر آئے، گرے بھی نہ ترے، زندگی کے گناہوں کی تختی صاف۔ مولوی کہتے ہیں یہ کافر اکٹھے ہو گئے، یہ مشرک ہو گئے، یہ نصیری ہو گئے، یہ فلانے ہو گئے، یہ ڈھمکانے ہو گئے، پتہ نہیں کس کس پنجرے میں بند ہو کر آپ کے عقیدے کی وکالت کرتے ہیں، پھر شاباش نہ ملے تو دکھ لگتا ہے۔ ہاں ہاں، مشکل دور کے ہم خطیب ہیں سرکار، مشکل زمانے کے ہم خطیب ہیں، اس پنجرے میں بند ہو کر آپ کی وکالت کرتے ہیں۔ سر اٹھانا، ایک آنسوں کے بدلے میں جنت دے رہے ہیں جی۔ یہ عجیب ٹولہ اکٹھا ہو گیا ممبروں پر۔ یہ لڑائی مجھ سے بنتی ہے، یہ لڑائی ان ماتمیوں سے بنتی ہے، یہ لڑائی ان بانیان سے بنتی ہے، یہ لڑائی سادات سے بنتی ہے، یہ لڑائی ان جوانوں سے بنتی ہے، یہ اس تاجر سے بنتی ہے جو اتنی سستی بیچ رہا ہے۔ جندہ پھیپڑا ٹھیک ہے اچھا بولے ورنہ خیر حیدری۔ وہ تو آجیں جوانیاں ہوں میں ماں حسین دی راضی ہوں میں، ہاتھ چاہی بیٹھے ہو تو خیرات لے کے جاؤ گے، پچھلے سردار راضی بیٹھے ہو جی، بس مہربانی۔ یہ لڑائی اس تاجر سے بنتی ہے جو اتنی سستی بیچ رہا ہے۔ یہ 200 روپے کا کپڑا ہے، بازار سے 200 روپے کا ملتا ہے، کوئی بھی لے لے۔ کپڑا میرے ہاتھ میں مجلس میں آ گیا ہوں، میں حسین علیہ السلام کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، یہ ماتمی مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ اچھا لگا میرے ہاتھ میں کپڑا، وہ سید بیٹھ صاحب بیٹھوں نے کہ جعفر کنے دے بھائی؟ میں نے کہا 200 دا۔ انہوں نے کہا میں 10,000 دیتا ہوں، مجھے دے دو۔ میں نے کہا نہیں دیتا، ناراض نہ ہونا، نہیں دینا۔ ناصر بھائی بانی نے کہا جی میں تینوں 50,000 دینا، میں کہا جی نہیں دینا، نہیں دینا۔ جھنگ میں بڑے بڑے رئیس لوگ رہتے ہیں، ایسے بندے نے اٹھا سکے میں 5 لاکھ دیتا ہوں دے، میں کہا جی نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ مسکین ملنگ بیٹھے انہیں جیب پہ ہاتھ مارے، جڑا ہون نہ بولے آیا نہیں، ناراض بھی نہیں ہونا۔ روپیہ 10 کے دن، ایسے کہ جعفر بھائی دینے بھی 10 نے تو لینا بھی ضرور ہے۔ کیا بات ہے اس بندے دی جڑا اس موڑ تے میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں نے 10 روپے لیے، چومے جیب میں ڈالے، کپڑے اس بھائی کو دیا، مجلس پڑھ کے نیچے اترا، سید سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا جی عجیب بے وقوف آدمی ہے، 5 لاکھ کا نہیں دیا، 10 روپے کا دے کے جا رہا ہے، کون اس کو علامہ کہتا ہے، ایسے اعلان کرتے پھرتے ہو۔ میں ہاتھ ہی بن سکتا نا، یہ لڑائی میرے نال بنتی ہی نہیں، شرعی اعتبار سے بھی نہیں بنتی، فطری اعتبار سے بھی نہیں بنتی، معاشرتی اعتبار سے بھی نہیں بنتی۔ میں نے کہا جی کیوں نہیں بنتی؟ میں نے کہا جی میں کپڑے کا مالک ہوں، میری مرضی میں 5 لاکھ میں نہ دوں، میری مرضی میں 10 روپے میں دے دوں، آپ مجھ سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ اتنی ساری بات ہے جو قوم
دست تو گرباں ہو گئی ہے اور بندوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. جنت کا خالق اللہ ہے, مالک حسین ہے, حسین کی مرضی ایک آنسو میں دے دے, شبیر کی مرضی 1000 رکعت پہ نہ دے, تو بولنے والا ہو. میں تو سمجھا سی تھک گئے نے, لیکن تو اندر تے جی 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 ولایت کا جذبہ ہے. علی حق جوانہ دے ہاتھ اچھے حیدری. صدا جی 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 اچھا سلام پہ کردا او آخری جی کرم بھائی جان مہربانی کھڑے بیٹھے ہر حلالی کو سلام. حسین کہتے اللہ نے کہا میں تیری جزا ہوں. نہ کر بچے نہ سمجھا کرن دے بچے نو میں تیری جزا ہوں. نہ کرو نہ کرو نہ کرو نہ کرو. بچہ شرارت نہ کرے تو سمجھو بیمار ہے. ہاں اس کی فطرت ہے, اس کی کھیلنا شرارت کرنا اس کا حق ہے, اسے ہم نے دینا ہے. اللہ نے کہا چونکہ میں تیری جزا ہوں, اب اگر تو کسی کے پاس چل کے گیا, ہاں جڑے اتھے بیٹھے ہیں جڑے ہیں اسے اتھے موجود انہوں نے سمجھ آ گئی. سلام بھائی جان تو سمجھ میں چل کے گیا لہذا سارے تیرے پاس آئیں گے, تو کسی کے پاس نہیں جائے گا. ورنہ عہد میثاق کو پڑھ, علماء سے پوچھو, علماء سے پوچھو عہد میثاق کو پڑھنا کہ جب اللہ نے اپنی صفات کے بازار کو سجا دیا, اللہ نے اپنے صفات کے بازار کو سجا کے کھول دیا. اللہ کہتے ہیں آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی ہو, میرے محبوب سے قائم تک میرے اپنے سارے ہو. یہ میری صفات کا بازار سجا ہوا ہے, جس کا جو دل کرتا ہے خرید لے. سب سے پہلے آدم آگے بڑھے, بچے جانتے ایک صفت خریدی, صفت اللہ بن گیا. پھر نوح آگے گیا, ایک صفت خریدی, نجی اللہ بن گیا. پھر جناب ابراہیم گئے, ایک صفت خریدی, خلیل اللہ بن گئے. جناب موسیٰ نے ایک صفت خریدی, کلیم اللہ بن گئے. جناب عیسیٰ نے ایک صفت خریدی, مہربانی روح اللہ بن گئے. عیسیٰ تک کے نبیوں کی باری ختم, باری آگی 14 کی. 14 میں سے سرکار مصطفیٰ نے خریدا, مولا مرتضیٰ نے خریدا, جناب سیدہ نے خریدا, سرکار مجتبیٰ نے خریدا. حسین 4 قدم پیچھے ہٹ گئے. کون نہیں بولا مہربانی. پھر سجاد مولا سے لے کر قائم سرکار تک سب نے خریدا. جبریل نے عرش کے قریب سجدہ کیا, پروردگار خرید چکے تیرے معصومین, بند کروں بازار. اللہ کہتے ہیں نہ. وہ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں جب تک یہ نہ خریدے. ہائے ہائے مشکل بات پہ بولے ہو. اتنے میں انگلینڈ چپ ویکھیا جتھے جھنگ بول پہ ہے, مولا دی قسم ہے. جب تک یہ نہ خریدے بازار بند نہیں کرنا. عرش سے باز حسین کچھ خرید. جملہ مجھے پسند ہے, میں اپنے آپ کو داد دے لوں گا. حسین کچھ خرید. حسین نے کہا پروردگار کیا خریدوں؟ صفات کا بازار سجا ہوا ہے, کیوں نہیں خرید رہا تو؟ جو حسین نے جواب دیا, کائنات ایک طرف پڑی رہے, ثقلین ایک طرف ہو, شبیر مولا کا جواب ایک طرف ہو, وزنی ہے حسین کی قسم. حسین کہتے ہیں پروردگار جو کچھ میرے بابا نے, میرے نانا نے, میری ماں نے, میرے بڑے بھائی نے خریدا ہے نا, یہ سب کچھ مجھے ورثے میں مل جائے گا. خریدی ہوئی چیز کو دوبارہ خریدنا حسین کا شیوا ہی نہیں. جڑا تھک گیا ہوں دی خیر ہے, جن اندر حسین ہے ان دا ہاتھ اچھا ہے. جی وہ پہ تو جوانیاں ہوں میں تو سا نہ ہوں دے تو شاید میں سمجھا ہاتھ اچھے حیدری. خرید ہون اوکھا موڑے, ہون منت کر سا. ویڈیو تو سامنے ہاتھ بنی کھلوتا ہوں, دنیا سے ویڈیو نے ویکھنا ہے, اس سے موڑ تے میرا ساتھ دیا جائے. حسین کہتے ہیں پروردگار بار بار تیرا حکم ہے کہ میں کچھ خریدوں کچھ خریدوں, تو میں خریدتا ہوں, لیکن جنس میری مرضی کی, قیمت تیری مرضی کی. اللہ کہتے ہیں لگا بولی. ایک لفظ میں نے استعمال کرنے سے جس بندے کو اس لفظ کی انتہا کا پتہ ہے وہ تو اڑ جائے گا, جسے نہیں پتا اسے معافی مانگوں گا.
اور اگر جھنگ قیمت دے دے جب میری قبر میں پہلی ملاقات اپنے مرشد علی سے ہوگی، تمہارے نام کی گواہی نہ دوں میں اپنے ابا کا ہی نہیں، نہ بولو تو میں پھر بھی تمہیں دعا دے کے چلا جاؤں گا۔ حسین کہتا ہے پروردگار آدم سے لے کر عیسیٰ تک، میرے نانے سے لے کر میرے قائم بیٹے تک، جس نے بھی خریدا ہے اس نے تیری صفات کو خریدا ہے، قیمت بتا، میں تیری ذات کا خریدار ہوں۔ جنہوں سمجھ آئیے بطول دا واسطے اچھا بولی، جن سمجھ نہیں آئی انہوں حسین دا واسطے چپ رہے یار۔ تھوڑی معرفت نو سلام ہے، تھوڑی عزت نو سلام ہے، تھوڑی ہاں میں تیری ذات کا خریدار ہوں، مہربانی۔ تھوڑی کیا بات ہے یار، بچے ہو کے کتنا سونا پہ سن دیں، قیمت بتا۔ قیمت بتا۔ آپ نے داد دی نا، ہاتھ بلند کیے، صدائیں بلند کی، سبحان اللہ کا، واہ واہ کہا، وہاں نبی سکتے میں آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مہربانی مہربانی انکل، نبی سکتے میں آ گئے، ملائکہ کی نبضیں رک گئیں، سرادقات اور حجابات ساکن ہو گئے، کاتب تقدیر کا قلم ذات کتھے آ گیا میں، ذات کا خریدار، ذات خریدے گا حسین۔ ہے کلیجہ تو سر چاویں، نہیں کلیجہ تو خیر ہے، ہاں شیعہ بن کے بسنی، بازاری شیعہ نہ بنی، حقیقی شیعہ بن کے جملے کا وزن کریں۔ ہاں ذات کو خریدے گا۔ آخر عرض سے آواز ہے، حسین جی مالک، ذات کی بولی لگائے گا؟ جی سرکار۔ کوئی ہے جسے سننے کا فن ہو یا؟ جی میرا مالک۔ حسین تجھے پتا ہے میں اپنی ایک صفت کا، سمجھنا سرکار، اپنی ایک صفت کا 80,000واں حصہ پہاڑ پہ پھینکوں، پہاڑ سرما بن جائے گا، نبی موسیٰ بے ہوش ہو جائے گا، امتی مر جائیں گے، ایک صفت کا 80,000واں حصہ تو پوری ذات کو خریدے گا؟ سجدہ کیا اکبر کے بابا نے عرش کے قریب، سر اٹھا کے عرش کا پایا پکڑ کے کہتا ہے پروردگار حسین کی بھی بات سن۔ اللہ کہتے ہے بول۔ حسین کہتا ہے تو اپنی ذات کو بے حجاب کر کے شعلہ بدن میرے پہ پھینک، جلوہ بنا کے، جب وہ شعلہ بن کے تیری طرف لوٹے گا، اگر تجھے اپنے آپ میں نظر نہ ہوں تو مجھے فاطمہ کا بیٹا۔ کیا خریدار مل گئے، کیسے جھنگ جی کرا، جھنگ دی مٹی نو میرا سلام ہے یار، جڑا جی کر کریم کربلا رہا ہے ادھر ہی ہاتھ اونچے چاہو بھائی۔ امام حسین استان دیو نے شاباش، ہاں مہربانی، بچہ ہے اس کے حوصلہ کرنا چاہیے، اتنے میدان میں کھڑے ہو کے بولنا بڑی بات ہوتی ہے۔ کہاں پہ تھے؟ 16، ہاں کیا بات ہے، سودا ہو گیا توحید اور حسین کے درمیان۔ جاگنا بھائی، آپس سے گلا نہیں کرنا، میں نے سن کربلا کا میدان آ گیا، میں صاحب نہیں پڑھ رہا، کربلا کا میدان آ گیا، حسین تنہا بیٹھا ہے، 7 رکے خط اللہ نے حسین کی طرف لکھ کے بھیجے۔ خصائص حسین جو پڑھ رہا ہوں، جی جی، علامہ سید جعفر شوستری نے لکھی ہے کتاب خصائص الحسینیہ، میرے حسین مولا کی خصوصیات لکھی ہے۔ 7 رکے اللہ نے آسمان سے بھیجے، آخری رکا ہے یہ جنگ۔ داد نہ دیا جائے یار، توڑا موڈ ہی نہیں داد دینا، میں توڑے تو مولد قسم جبر نہیں کرا گا، دل بس دعا دینا۔ آخری خط، آخری رکا، اللہ نے فطرس سے کہا کہ یہ تو لے جاؤ،
چونکہ تو اس کا آزاد کردہ ہے غلام. کیا بات ہے یار. تیرے خط کا جواب دے دے گا. اب جو مجھے دیکھے گا وہ لطف ضرور لے گا, نہ بھی داد دے گا لطف لے گا. فطرس کے ہاتھ میں رکا میرے مرشد حسین, قبضہ ذوالفقار پہ پیشانی, بیٹھے ہیں. فطرس سامنے ہاتھ میں رکا لے کے لطف نہیں لیا تو سے بہ گئے ہو, عبادت کرتے بیٹھے ہو. فطرس کے دل جوئی کے لیے حسین نے صرف اپنی پیشانی بلند کی. فطرس جی سرکار, خبردار حسینیت اور احدیت کے درمیان مت آ, ورنہ پہلے کی طرح ہو جائے گا اور معافی دینے والا بھی کوئی نہیں. کیا فائدہ اس ہاتھ دا جڑا حسین دا لنگر کھاندا ہے کہ حسین نو سلام نہیں کردا. اسے کہے خط نہ لکھے, مہربانی جا خط نہ لکھے, مجھ سے ڈائریکٹ بولے. اللہ نے کہا چاہتا کیا ہے. میرے تو ویڈیو نے ماری نہ تے ماری بھائی. کس چہرے پہ کیا لکھا جاتا ہے یہ مجھے نہیں پتا. کس دل میں حسین کیسے کروٹیں لے رہا ہے یہ بھی مجھے نہیں پتا. کون اپنا ہے, کون دوست ہے, کون بیگانہ ہے, کون دشمن ہے. دشمن کے پنجرے میں بند ہو کر میں آپ کی وکالت کرنے لگا ہوں. جھنگ قیمت نہیں دے گا, میں شکایت ابھی تمہاری بیوی کو لگا دوں گا. بات بہت بڑی ہے. حسین کہتے ہیں پروردگار یہ قانون کہاں کا ہے کہ مہمان کو بلا لیا اور خود چھپ گیا. سادہ سلامت رہو, میرے سامنے آ. مہربانی مہربانی مہربانی, پھر قریب آ جاؤ, دور نہ جانا, پھر قریب آؤ. اللہ کہتا ہے میں بھی تھلے آ جاؤں نا. اللہ کہتا ہے براق بھیجو, جبریل بھیجو, آ جا میرے پاس. عرش پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. حسین کہتے ہیں مجھے انکار ہی نہیں, لیکن ایک سوال ہے میرا. اللہ کہتے پوچھ. حسین کہتے ہیں میں نے تو محبت کی ہے تیرے ساتھ, تو نے بھی کسی سے کی ہے. کیا بات ہے, جھنگ دی مٹی دی. اللہ کہتا ہے تیرے نانا کے ساتھ. اب جو بندہ بولے گا بس اس کو میں واہ واہ کروں گا, وہ مجھے نہ کرنا. اللہ کہتا ہے تیرے نانا کے ساتھ. حسین کہتے ہیں پھر جب تو اپنے محبوب کو ملا تھا مکے آیا تھا, کوئی ہے جس پہنچ گیا ہوئے. اللہ کہتے نہیں, پھر تیرے نانے کو میں نے بلایا تھا. حسین نے پھر 2 آیتیں قرآن کی پڑھی. شبیر فرماتے تیرا فرمان ہے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. تیرا قانون, اللہ خود تو کہتے کہ تیرا قانون تبدیل نہیں ہوتا. پھر تیرا قانون ہے, اور بول پڑھنا جھنگ والو, تیرا قانون ہے محبوب چل کے آتے ہیں. واہ واہ واہ. پھر آ کربلا کے ٹیلے پر. میں نہیں تھکا, میں جناب سے ڈر گیا ہوں کہ ریت پہ نہ موتی چلا جائے. جتنا اچھا بول رہے تھے پھر آپ نیچے چلے گئے ہیں. اللہ کے حسین کہتے پھر آ کربلا کے ٹیلے پر. قیمت دی ہے میں نے تیری, پوری توحید کا جلوہ کربلا کی دھرتی پہ آنا شروع ہوا. اس لیے تو اسے مولا کہتے ہیں نا. وہ پہنچا ہے اس کو میں کہتا ہوں, جو نہیں پہنچا میرا ہاتھ ساتھ ہم سفر رہنا. پوری توحید کا جلوہ کر, دعا کرنا میرے واسطے. پوری توحید کا جلوہ کربلا کے ٹیلے پہ آنا شروع ہوا. سب سے پہلے آدم بولا پروردگار میرا بیٹا قاتل ہوتا رہا, تو زمین پہ میرے لیے نہیں آیا. اللہ چپ. پھر نوح بولا میری کشتی غوطے کھاتی رہی, جبریل کو بھیجا, میرے لیے خود نہیں آیا. حسین کے لیے کیوں آیا, خدا خاموش. ابراہیم بولا میں نار نمرود میں جاتا رہا, جبریل کو بھیجا, خود میرے لیے نہیں آیا. خلیل تھا میں تیرا, حسین کے لیے کیوں آیا, خدا خاموش. گل وڈی ہے تو بندے اللہ کرے میرے ساتھ شامل ہو جائیں. پھر موسیٰ بولا میں سوٹے مار مار کے راستے بناتا رہا دریائے نیل میں, تو میرے لیے نہیں آیا. حسین کے لیے کیوں آیا, خدا خاموش. عیسیٰ بولا میرے گلے میں پھانسی کا پھندا تھا, جبریل کے ذریعے اٹھوا لیا, میرے لیے بھی زمین پہ نہیں آیا. حسین کے لیے کیوں آیا, خدا خاموش. آخر میں حسین کے نانا بولے میں محبوب ہوں تیرا, طائف میں پتھر کھاتا رہا, میرے لیے بھی نہیں آیا. حسین کے لیے کیوں آیا. اب اللہ بولا, اللہ کہتے میرا محبوب ہے تو, تیری زلفوں کی قسم کھائی ہے میں نے. آدم سے عیسیٰ تک کے نبیوں سے جواب دینا یہ میرا معیار نہیں.
چونکہ تو میرا محبوب ہے تجھے جواب دیتا ہوں کہ میں حسین کے لیے آیا کیوں ہوں. رسول فرماتے ہیں کیوں آیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرا حبیب تو اندازہ تو کر، آج کربلا میں فیصلہ کرنے آیا ہوں کہ میں یہ ہو گیا ہوں. واہ 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 واہ. جسے خیرات لینی ہے وہ ہاتھ بلند کرتا ہے، جسے خیرات لینی ہوتی ہے. آپ سلامت رہیں، سدا سکھی رہیں، ماں حسین دی راضی ہوں. کس معیار پہ مجلس چلی گئی ہے؟ بندوں کی آنکھوں میں آنسے ہیں، چہروں پہ مسکراہٹ ہے. فضائل اور مصائب جب اکٹھا ہو جائے تو پھر قبولیت کی انتہا ہوتی ہے. مولا استدیم نے یہ حسین ہے. آگے چلیں یا بس کریں؟ 35-40 منٹ ہو بھی گئے، پتہ بھی نہیں چلا. وقت کا احساس جہاں پہ ہو وہاں پہ محبت اور عشق نہیں ہوتا. چونکہ آپ حسین سے عشق کرتے ہیں، اس لیے آپ کو احساس بھی نہ ہوا، مجھے بھی نہ ہوا. یہ حسین ہے جو پہلی صفت حسین میں ہے. میں عقیدہ پڑھ رہا ہوں، کسی کے خلاف نہیں پڑھ رہا، صرف خالصتاً شیعوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. باقی میرا خطاب کسی کے لیے نہیں ہے، آپ راضی رہنا. یہ صفت صرف حسین میں ہے کہ حسین کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا. کربلا معاذ اللہ کوئی مذاق ہے؟ کربلا کوئی حادثہ ہے؟ کربلا معاہدہ ہے اللہ اور حسین کے درمیان. ایک ایک حرف حسین نے کربلا کا لکھوایا ہے. گل آگے کرا قیمت دو گے؟ 1 2 3 4 5 بندے بس. خریدار تھوڑے ہوں تو بندہ چلا جاتا ہے گھر. رش لگا رہے تو پاگل ہوتا دکاندار جو بند کر جائے. آپ خریدار بنے تو میں جملہ کہوں نا. پہلے تو علماء سے جا کے پوچھ اور قرآن پڑھ کہ معصوم پر، امام پر جہاد واجب کب ہوتا ہے؟ جب مجاہدین کی تعداد پوری ہو. تعداد کیا ہے؟ مثال کے طور پر قرآن میں بھی ہے اور معصوم نے بھی فرمایا ہے کہ کافر ہوں 200، مومن ہو 100، امام پر جہاد واجب ہے. ایک مومن 2 کافروں پہ بھاری ہے. سر تمہارو نا. ایک بھی مومن کم ہے، جہاد واجب نہیں. ایک پہلی شرط. دوسری شرط، اللہ کرے مجھ سے پہلے آپ پہنچ جائیں. دوسری شرط، بچے پہ جہاد واجب نہیں. یار کیا بات ہے، جنہیں 5-7 بندے سمجھ بھی گئے ہو، باقی میرے ساتھ ہم سفر ہیں. بزرگ پہ جہاد واجب نہیں، تعداد پوری نہیں، جہاد واجب نہیں. بچہ ہے، جہاد واجب نہیں. بزرگ ہے، جہاد واجب نہیں. آئے ہو جعفر دیتے ہی کربلا کے میدان میں نگاہ کر، پھر دعا دے یا نہ دے تیری مرضی ہے. جب حسین نے دیکھا نا کہ یزید جیسا دھبا میرے اللہ کی الوہیت پہ لگنے لگا ہے، پھر شبیر نے تعداد کا انتظار نہیں کیا، 9 لاکھ سے 72 لڑا دیے. مہربانی تو ہاتھ بلند ہو کے میرے واسطے دعا بن گئے. جڑے ہاتھ چاہ بیٹھو تو خیرات میں بی تو لے کے دینا. 6 مہینے کا بچہ لڑا دیا، جس کے اندر علی رہتا ہے وہ سر اٹھا کے بیٹھے. 110 سال 90 سال کے بزرگ حسین نے لڑا دیے. اللہ نے کہا حسین تو نے میرے لیے جہاد کے اصول توڑے، میں تیرے ماتمی کے لیے شریعت کے اصول توڑوں گا. کیسے؟ اللہ کہتے ہیں میں خون والے کپڑوں کے ساتھ نماز قبول کرتا نہیں، لیکن تیرے ماتمی کی کروں گا. کوئی ہاتھ تھلے رہ گیا ہے تو ان کی مجبوری ہے. تھوڑے جوانیاں سلامت رہن جڑے ماتمی تھوڑا اٹھ کے بولنا قیمت بن گیا میرے واسطے. ہاتھ اچھے چاہو جاندے اندر علی حیدری. تسا زندہ باد. تھوڑا ہاتھ بلند ہو گیا، چہروں تے مسکراہٹ آ گئی. سلام آخری حلالی تک. جی ایک ایک حرف حسین نے لکھوایا ہے کربلا کا، بالکل لکھوایا ہے. ایک ایک سپاہی کا نام لکھوایا ہے. یہ جہاں سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، الف لام میم، ذالک الکتاب، آگے سارے پڑھتے ہیں تو وہ الف لام میم بریکٹ میں بند ہے.
کیوں بات کرنے لگا میرا مولا؟ تو خریدار ہے پھر یقیناً حسین کی لہو کی قسم خریدار ہے، کوئی نہ کوئی ہے صحیح۔ بریکٹ میں بند کر دینا الف لام میم کو، بھی حروف مقطعات ہیں تو اس کا علم ہمیں نہیں ہے، ترجمہ کوئی نہیں کیا۔ ہدایت میری کے لیے اترا ہے قرآن، تو اس کی سمجھ مجھے کیوں نہیں آ رہی؟ تیرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا یہ الف لام میم یہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اس کی عدد نکال لو، الف لام میم کی عدد نکال لو، تمہارے سامنے تفسیر آ جائے گی۔ الف کا 1، لام کے 30، میم کے 40، 30 اور 40 70، الف کا 1 71 ہے۔ تیرا صادق مولا فرماتے ہیں اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے حسین کے 71 ساتھیوں کی قسم۔ تھک گئے ہو؟ بس کرتے ہیں جناب، بس کرتے ہیں، ناراض نہیں ہونا۔ بانی تو معافی تو آرہے تھے، معافی کو زبردستی تو نہیں نا سرکار؟ ہاتھ اچھے حیدری، یہ چناؤ ہے حسین کا جی۔ کدھر چلے جائیں؟ کدھر جائیں؟ کہیں بھی نہیں جا سکتے نا، آپ کی نوکری کے لیے کھڑے ہیں۔ ایک ایک شہید کا نام لکھو۔ یہی وجہ ہے کہ جب حسین میرے مولا کربلا سے مکے سے کوفہ کی طرف چلے تو راستے میں میرے مولا حسین نے خیمے لگائے، ساتھ عابس شاکری کے خیمے تھے۔ عابس کربلا کا شہید ہے، حسین کا سپاہی ہے، شاکری قبیلے کا بہت بڑا سردار تھا، اس کے خیمے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ عابس نے اپنے نوکروں کو بلایا، بھائی زکوٰۃ کیسر کرو، انشاءاللہ 12 تو ایک میں پرسا 18,000 ہی۔ حسین مولا کے خیمے لگے تو عابس نے بلایا نوکروں، کہتے ہیں اپنے خیمے ان خیموں سے دور کرو۔ نوکر کہتے ہیں ضرورت تو نہیں، ویسے پوچھ سکتے ہیں وجہ کیا ہے؟ عابس کہتے ہیں یہ خیمے ہیں مصطفیٰ کے بیٹے کے، اگر اس نے بلایا تو جانا واجب ہے۔ بندے یہی بچ گیا نا، باقی چلو مہربانی۔ یہ عابس نے کہا اسلم جی وہ، تو پیچھے سے میرے مرشد حسین نے آواز دی عباس جی مولا، ایسے دور ہوتا جا رہا ہے عابس، اس کا نام ہے معاہدے میں، میرا پھیپڑا ٹھیک ہے الحمدللہ، میں نے علی کی بیٹی سے پھیپڑا مانگا تھا، باقی سب کچھ میری مخدومہ نے مجھے بن مانگی عطا کیا ہے۔ تیرا پھیپڑا ٹھیک ہو تو حسین کو حلالی ہو کر سلام کریں، مجھے نہ کری دا دینا۔ آپ نے شاکری کی بات سنی، آخر کار ایک گھوڑا ایک تلوار ایک غلام لے کر لشکر حسینی میں شامل ہوا۔ 2 محرم کو کربلا حسین علیہ السلام کے ساتھ پہنچا، 10 محرم کا دن چڑھا، آپ نے شاکری میدان میں گیا، اکیلا نہیں گیا، اپنے غلام کو بھی ساتھ لے کے گیا، خود گھوڑے پہ سوار، غلام پیدل، سامنے 9 لاکھ کا لشکر تھا۔ ہر بہادر جو بھی میدان میں جاتا ہے وہ رجز پڑھتا ہے، رجز تعارف کو کہتے ہیں، میرا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، قبیلہ کون سا ہے، لڑنے کا انداز کیا ہے، اسے رجز کہتے ہیں۔ کائنات میں ہر بہادر رجز خود پڑھتا ہے، کائنات میں پہلا اور آخری بہادر ہے عابس شاکری، جس نے رجز خود نہیں پڑھا، اپنے غلام سے کہتا تو ان کو بتا میں کون ہوں۔ غلام نے رجز پڑھنا شروع کیا، او شامی ہو او کوفی ہو، اس کا نام عابس ہے، تم جانتے ہو شاکری قبیلے کا سردار ہے، بہت بڑا جنگجو اور بہادر ہے، میمنے پہ بھی لڑتا ہے، میسرے پہ بھی لڑتا ہے، قلب لشکر میں بھی لڑتا ہے، تلوار سے بھی لڑتا ہے، نیزے سے بھی لڑتا ہے، تیر سے بھی لڑتا ہے، ہاتھ سے بھی لڑتا ہے۔ غلام نے رجز شروع کیا، خیام حسینی سے میرے مرشد حسین بولے عابس جی مولا، اے رجز خود کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتا مولا میں تیرے دشمن سے بولنا ہی نہیں چاہتا۔ واہ 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 جھنگ واہ جھنگ واہ جھنگ، ہاتھ اونچے کرائے حلالی اونچے حیدری۔ جی وہ پہ اماں حسین دی راضی ہونے، میں نوکری میں سرکار سے یہ صفت حسین میں ہے کہ حسین کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا۔ ابھی ایک صفت پہ کھڑے ہیں، راضی ہو؟ ہاں کہیں جاتا ہے چل کے، کسی کے پاس نہیں جاتا تو کہیں جاتا ہے۔ کیا بات ہے جھنگ، کتنی جلدی خیرات مل گئی ہے ان کو، صرف لفظ ہی بدلا ہے اور لہجہ بدلا ہے، اور جن کی ہے نکل گئی ہے کوئی ڈھیر راضی ہے علی کی قریب بیٹی۔ میرے بات پڑھنے والا کوئی ہستی نہیں ہے، بالکل مجلس ختم ہونے والی ہے، اور جو سارا دن مہمان بن کے بیٹھی رہی ہے نا شام والی، اس کے وہ محمل سامنے تیار کھڑے ہیں، تمہارے شہر کو دعا دے کہ وہ شام چلی جائے گی۔
ہاں جی اتنی ہے ضرور کرنا شام تک وہ آپ کی ہے سنتی جائے راضی جائے جاتا ہے شب جمعہ ہوتی ہے نا جب آؤ نا بیٹا مولا تیرے بھائی دی دعا قبول کرے جنہیں میرے ذمہ دعائیں لائے نے میری دھی مولا علی دی غریب دھی تو نے دعائیں سارے نبی حسین کو سلام کرنے آتے ہیں شام کربلا ہر شب جمعہ سارے نبیوں کو سلام کر کے خود حسین چل پڑتا ہے پیچھے سے سرکار مصطفیٰ آواز دیتے ہیں حسین ہم تجھے ملنے آئے تو کدھر جا رہا ہے مر جاندہ میں بھری جوانی ہے تیری ہے سنن بیٹھی حسین کہتے ہیں نانا میں نے آپ کو بچایا ہے آپ مجھے ملنے آئے ہیں میں اسے ملنے جا رہا ہوں جس نے 36 شہروں میں مجھے بچایا واہ 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 کیا خیرات ہے یار کیا خیرات ہے یار خوش نصیب والی دی تھی تو ہم خیرات بیٹھی دیں دی نانا میں شام جا رہا ہوں مجلسہ مکدیاں نہیں اپنے حصے دی خیرات مل جاندی ہے کہ مجلس مک جاندی ہے نہیں مکدی یہ ذکر جاری و ساری رانا ہے مظفر گڑھ اس گلت مجلس میرے حصے دی خیرات پوری ہو گئی ہے لیکن نقول ہی ہے مظفر گڑھ 12 مربع میل ہے کربلا حسین مرد ہے حسین سید ہے حسین ہاشمی ہے حسین کے رگوں میں حیدر قرار کا لہو ہے حسین کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے 9 گھنٹے لگے ہیں حسین کے توحید رسالت اور ولایت بچائیے مرد ہو کر اس کے بعد سو گیا حسین میں ماتم کرا تو کر نہ کر 2.25 سال لگے ہیں زینب کو حسین بچانے ہاتھ ہوئی تو سینے تمہاری یاد علی دی دھی دا واسطے ہاتھ ہوئی تو ایک دفعہ سینے تمہاری ملائکہ دی عبادت و افضل عبادت غریب دا ماتم اور میرے ماما بہنا اللہ توڑے پردے سلامت رکھے جڑے جوان مات بھی بیٹھے ولی دی دھی توڑے ترازی ہے ہاں جاوے تو بھاوے نہ بھی ہے کریں 2.25 سال لگے ہیں حسین بچانے میں جنگل ہے جو میں تو آنو بی بی دی خیرات ہے نا مسائب سنن دی میں تو اڑی مثال انگلینڈ بھی جا کے دیتی ہے حسین دی قسم میں اسے جملے تے اگر تو ہے چکریں تے علی دی دھی تے کول بیٹھی ہے تیری ہے اتنی ہے کریں بھی تے کول بیٹھے سن لوے ورنہ میں نے جب یہ جملہ شام میں پڑھا تھا تو میں نے مخدومہ کے ذرے ہلتی ہوئی دیکھی ہے تیرے دل میں اگر شام اور کربلا ہے تو تیری ہے کیسے نہیں نکلے گی رکھو ذاکرین علماء کے سروں پہ قرآن ان سے پوچھو جتنا بھی وہ مسائب پڑھ رہے ہیں نا آج تک ہم کتاب میں سے 2% مسائب پڑھتے ہیں 2% سے ایک لفظ بھی اوپر نہیں پڑھا آج تک کہ مومن برداشت نہیں کرتے پھر آپ ہمیں مارتے ہیں خود تم سے برداشت نہیں ہوتا آج ایک لفظ ناصر کی مجلس میں بڑھاتا ہوں دیکھتا ہوں جھنگ والے کہاں تک ہے کرتے ہیں علی کی بیٹی کی غربت کو یہ تھوڑی غربت ہے پورے 2 سال علی کی بیٹی کا برقع کبھی کسی ہاتھ میں رہا ہے کبھی کسی ہاتھ میں رہا ہے بغیرت اعلان کر کے کہتے تھے یہ عباس کی بہن کا برقع ہے جندی نہیں لگتی زینب کو جو نہ کرے ماتم جندہ ہاتھ آزاد ہے سر دا ماتم کری علی دی دھی دے بدھویا تھاندہ واسطہ حوصلہ 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 کیسا حوصلہ گرمی بہویں حسین دا واسطہ نے ماتمی حوصلہ غریب دی دھی دا واسطہ نے حوصلہ کرنا میں ڈر پہ لگ دے نہ اجاز میں مولا دی قسم میں نہ ڈر پہ لگ دے سید گواہ رہنا میں نہ تو ڈر پہ لگ دے میں آپ پہ میں منبر چھوڑوں میں تھا اے ہن میں آپ انہیں ہاتھ رکھ کے روکیا تو پھر اگلا جملہ پڑھنا جیسے ہن ماتم نہ کیتا اللہ کا شیعہ نہ ہوئے جو شیعہ ہوئے تو گھر بن کے جناب زینب نے 2 رکعت نماز پڑھ کے معافی منگی علی دی دھی تو بی بی کیڑا گناہ ہاتھ نال کیتا جو میرا ہاتھ تیرے سر دا ماتم ہی نہیں کر سکا علامہ حسین بے جاڑا کے پاس میں کربلا گامے شاہ لاہور مدرسے میں پڑھتا تھا گامے شاہ کے امام بارگاہ میں مجلس ہوئی کسی ذاکر نے پڑھا بھی 3 دن زینب کھڑی رہی یہ کتے شام کا بازار سجاتے رہے رات کو جاڑا صاحب کو کھانا دینے میں ان کے کمرے میں گیا میں نے کہا قبلہ کتابوں میں روایت ہے جو 3 دن عالیہ کھڑی رہی جاڑا مجھے کہتے تو کیوں پوچھتا ہے میں نے کہا جی کسی ذاکر نے روایت پڑھی ہے ہم سرائکی لوگ ہیں میرے جگر پہ خنجر لگ گیا ہے جاڑا منہ کا ماتم کر کہتا ہے ذاکر تم لوگوں کے ڈر سے آدھی روایت پڑھتے ہیں مکمل سنتا ہے تو کھانا اٹھا کے لے جا نہ خود کھائے گا نہ مجھے کھانے دے گا میرا بدن ابھی بھی کانپنے لگ گیا ہے اتنی ہے جاڑے نے کی 70 طالب علم مدرسے کا اکٹھا ہو گیا مدرسہ نہ رہا جھنگ والوں امام بارگاہ بن گیا تو ماتم نہ کرے تو تیری مرضی ہے جاڑا کہتا ہے صرف کھڑی نہیں
نہیں رہی زینب. زینب 3 دن کھڑی رہی. 2000 شام کی نجس عورت ناچتی رہی زینب کے سامنے. بی بی کہتی ہو سجاد میرے قد سے بابا واقف نہ تھا اور میرا بیٹا میں کس نجس ماحول میں آ گئی ہوں. اور سجاد میرے سر پہ ماتا. معافی دیو یار, میں نے مولا دی قسم میں معافی دیا جو. حوصلہ دیاں دے پردے ہونے جائیں دے کجوں ہونے جنہیں ہے نہیں کی تھی بی بی تو ان خیرات دے گی. لیکن اگر روکا ہے ناصر تو پھر دعا کر کے یہ بندے چپ نہ رہیں. سر کا ماتم ہر جوان پہ واجب ہے, بزرگ نہ بھی کرے تو خیر ہے. جوان کوئی نہ رہے جو سر کا ماتم نہ کرے. علی کی بیٹی سے خیرات لے کر دیتا ہوں. علامہ سیر جاڑوی یہ ہمارے ساتھ ہی جاڑا ہے. میں طالب علم تھا جب جاڑوی صاحب مجلس پڑھنے گئے تھے پنڈی, میں ان کے ساتھ گیا تھا. ایک جملہ جاڑوی نے پڑھا, جتنے ذاکر تھے کسی نے مجلس نہ پڑھی, ٹکرے مارنے لگ گئے. زنو مرد بے ہوش ہو گئے. اس رات کسی شیعہ گھر میں کھانا نہیں پکا. تیرا مجھے نہیں پتا کہ کتنی راضی علی کی بیٹی. جاڑوی کہتا ہے مسلمانوں غیرت کرو. کہتا ہے زینب کا خیمہ وہ خیمہ تھا جس خیمے میں حسین بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا تھا. جیسے نہیں کیتا ماتم اللہ کرے لگدا کچھ نہ ہوئے علی دی دیدہ. جاڑوی کہتے ہیں جس خیمے میں حسین بغیر اجازت کے نہیں جاتا تھا, جب شام غریب آئی نا یہ کتا شمر گھوڑے سمیت علی کی بیٹی کے خیمے میں داخل ہوا. زینب کبھی یہ ہاتھ سر پہ رکھ کے چادر بچاتی ہے, کبھی یہ ہاتھ سر پہ رکھ کے چادر بچاتی ہے. علامہ صدر الدین